یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ دونوں گھر پہنچے تو احسن کا کوئی دوست اسے ملنے آیا ہوا تھا۔ تم اوپر چلو زینی، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ احسن نے اسے چابیاں تھمائیں۔ جی اچھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے بیگ کی سائڈ جیب سے فارحہ کا خط نکالا تھا۔ اس نے لکھا تھا، پیاری زینب، نئی زندگی کے آغاز پر بہت سی دعائیں تمہارے نام۔ تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکی، مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہوں گی، لیکن میرا خیال بلکہ یقین ہے کہ وجہ جان کر تمہاری ناراضی دور ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ میری جان کہ تمہارا کارڈ مجھے ملا ہی نہیں تھا۔ میں شادی کے ہفتہ بھر بعد فیصل کے ساتھ ہنی مون کے لیے امریکہ چلی گئی تھی۔ پورا مہینہ وہاں گزار کر لوٹی ہوں، پتا چلا تمہاری شادی کا کارڈ آیا رکھا ہے۔ خیر، بہت بہت مبارک ہو۔ نئی زندگی کی شروعات یقیناً بہت اچھی لگ رہی ہوں گی۔ احسن بھائی کیسے ہیں؟ اب تو مجھے بھی ان کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لینی چاہیے۔ آخر کو میرے دلہا بھائی بن گئے ہیں، ان سے کہنا وہ بھی میرے بارے میں اپنے خیالات تبدیل کر لیں۔ زینب کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ احسن کے ساتھ ہونے والی فارحہ کی تمام گفتگو اس کے ذہن میں گونج اٹھی تھی۔ کتنے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ وہ پھر خط کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے آگے لکھا تھا، تم لوگ بھی یقیناً ہنی مون پر جانے والے ہوں گے۔ ویسے سچ پوچھو تو ملک سے باہر ہنی مون منانے کا اپنا مزہ ہے۔ ماحول جتنا زیادہ اجنبی ہوتا ہے اتنا ہی دو افراد ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ میں تو زندگی کے ان دنوں کو کبھی فراموش نہ کر پاؤں گی۔ فیصل کی سنگت میں گزارے ہوئے یہ دن حقیقتاً ناقابل فراموش ہیں۔ فیصل نے مجھے اتنا گھمایا پھرایا کہ میں تھک کر چور ہو گئی، اور شاپنگ کا تو الگ ہی مزہ رہا۔ ایسی شاندار اور کھلی شاپنگ کا تو میں نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ واپسی پر کسی طور پیکنگ نہ ہوتی تھی۔ فیصل میرے پاگل پن پر ہنس رہے تھے۔ تمہارے لیے بھی میں نے بہت سی چیزیں خریدی ہیں۔ آخر کو تم میری اکلوتی دوست ہو اور تمہاری شادی کا تحفہ ڈیو ہے مجھ پر۔ میری مانو اگر احسن بھائی کے خیالات اجازت دیتے ہوں تو تم دونوں بھی کہیں باہر گھومنے جاؤ۔ اپنا ملک تو آدمی گھوم ہی لیتا ہے، بندے کا ہنی مون تو ذرا زوردار قسم کا ہونا چاہیے۔ میں مہینہ سسرال میں گزار لوں، پھر چکر لگاؤں گی۔ تب تک تم لوگ بھی ہنی مون اور دعوتوں کا سلسلہ بھگتا چکے ہوں گے۔ فرصت سے بیٹھ کر گپے لڑائیں گے۔ میرے پاس تو باتوں کا زبردست سٹاک جمع ہے۔ تم بھی بتانے والی ڈھیر ساری باتیں جمع کر لینا۔ احسن بھائی کو میرا بہت بہت سلام اور تمہیں بہت سا پیار۔ تمہاری فارحہ۔ خط پورا پڑھ کر وہ اس کا کونا منہ میں دبائے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اچانک ہی احسن نے آ کر اسے پیچھے سے بازو میں بھر لیا تھا۔ کہاں گم ہیں جناب؟ وہ اس کے کان کے قریب منہ لا کر بولا۔ میں تو سمجھ رہا تھا بڑی بےتابی سے انتظار ہو رہا ہوگا، جلدی جلدی دوست کو نپٹا کر بھاگا۔ یہاں تو اپنی خبر نہیں ہے، ہمارا پتہ کیا ہونا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ فارحہ کا خط پڑھ رہی تھی۔ اچھا، ایسا کیا لکھ بھیجا ہے اس نے؟ بڑی گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ کو سلام لکھا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ اور لکھا ہے کہ پچھلی تلخیوں کو بھلا دیں۔ وہ مسکرائی۔ آخر کو آپ اس کے دلہا بھائی اور وہ آپ کی سالی بن گئی ہیں۔ چلیں جی، بھلا دیا۔ اور کچھ؟ اور پوچھا ہے کہ ہم لوگ ہنی مون کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ بظاہر بڑے سادہ سے انداز میں بولی تھی۔ وہ لوگ تو امریکہ سے ہو کر لوٹے ہیں، حالانکہ فیصل بھائی کا بزنس لندن میں ہے۔ اس کے گرد احسن کے بازوؤں کی گرفت قدرے ڈھیلی ہوتی گئی۔ ہم لوگ کہاں جائیں گے احسن؟ وہ مڑ کر اس کے مقابل آ گئی۔ وہ بھی کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس کا سوال سن کر چونک اٹھا۔ وہ اس پر نظر جمائے بڑی آس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنی مون کا ارادہ تو میرا بھی تھا، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد الجھے سے انداز میں بولا، اور کچھ رقم پس انداز بھی کی ہوئی تھی۔ لیکن تم تو جانتی ہو زینی، شادی پر سارے پیسے ہی خرچ ہو گئے۔ آفس سے بھی لون لیا ہوا ہے میں نے، مزید لون نہیں مل سکتا۔ ویسے تم بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر احسن کا رنگ بدل گیا۔ اداس کیوں ہوتی ہو؟ اس نے خود سے قریب کر لیا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں۔ آفس سے لون نہیں مل سکتا نہ صحیح، کہیں اور سے تو مل سکتا ہے نا۔ شادی پر فرخندہ آپا نے مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو میں ان سے ادھار لے سکتا ہوں۔ تب تو ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی، کام چل ہی گیا، لیکن اب میں ان سے 20-25 ہزار مانگ لیتا ہوں۔ اسلام آباد مری وغیرہ گھوم آتے ہیں۔ سچ ہی تو ہے، یہی کچھ دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، بعد میں تو ساری عمر کا کام ہی ہوتا ہے۔ کہاں موقع ملتا ہے گھومنے پھرنے کا؟ زینب کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ وہ مسکرا دی۔ پھر کب چلیں؟ بس ہفتہ بھر میں کل ہی فرخندہ آپا سے بات کر لیتا ہوں۔
وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولا، ان آنکھوں کی چمک لوٹانے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اب ذرا جلدی سے ہنس کر دکھا دو، ورنہ اس کی دھمکی میں بہت کچھ تھا، تو وہ واقعی جلدی سے مسکرا دی۔ اگلے دن سے روٹین لائف شروع ہو گئی تھی۔ احسن صبح ہی صبح اٹھ کر کپڑے استری کرنے لگا تھا۔ زینب کی آنکھ کھلی تو مقابل دیوار پر لگی گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ آپ اتنے سویرے سویرے کپڑے کیوں استری کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مزدور آدمی ہے بھائی، وہ بشاشت سے مسکرا دیا۔ بہت دن آرام کر لیا، اب کام پر بھی جانا ہے۔ لیکن آپ نے تو 15 دن کی چھٹی لی تھی نا؟ ابھی تو صرف ہفتہ ہی گزرا ہے شادی کو۔ اس کی نیند اڑ گئی۔ ہاں، لیکن اب پروگرام بھی تو بن گیا ہے گھومنے کا۔ یہ ہفتہ حاضری لگوا کر اگلے پورے ہفتے کی چھٹی لے لوں گا۔ اب پورا مہینہ تو چھٹی نہیں کر سکتے نا۔ اچھا، وہ جلدی سے بستر سے نکل آئی۔ ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ اگر جناب علی کو زحمت نہ ہو تو؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ارے، اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یوں بھی گھومنے کی بات سن کر اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے شہر کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا شہر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنے محلے کے علاوہ شہر کا کوئی دوسرا محلہ بھی مشکل سے ہی دیکھا تھا۔ بھلا اماں کے ساتھ وہ جا بھی کہاں سکتی تھی؟ گھر سے نکل کر اسکول، کالج، وہاں سے پھر گھر، بے حد محدود دنیا رہی تھی اس کی۔ ایسے میں مری سوات کا تصور اس کے لیے سوئٹزرلینڈ سے کم نہ تھا۔ اس کا دل تو اور ہی انداز سے دھڑک رہا تھا۔ چائے کا پانی رکھ کر اس نے آملیٹ تیار کیا، سلائس سینکے، 1 گھنٹہ بوائل کر کے بھی رکھا، پھر چیزیں ٹرے میں سجا کر کمرے میں لے آئی۔ احسن نہا کر نکل چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ناشتہ حاضر ہے جناب، وہ ٹرے میز پر رکھ کر مؤدبانہ انداز میں بولی۔ تشریف لائیے نا علی جا۔ اور کیا کیا حاضر ہے؟ وہ شرارت سے اس کا عکس آئینے میں دیکھ کر مسکرایا۔ علی جا ناشتے سے زیادہ کنیز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کنیز؟ کون کنیز؟ یہاں تو ملکہ عالیہ خود ناشتہ لے کر آئی ہیں، وہ خفگی سے بولا۔ اوہ سوری، ملکہ عالیہ۔ علی جا آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو زینب اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ تم نہیں کرو گی ناشتہ؟ اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ بعد میں، ابھی صرف چائے پیوں گی، ابھی تو میں نے دانت بھی صاف نہیں کی۔ وہ چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ خلاف معمول وہ چند لقمے لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، حالانکہ روزانہ تو وہ ڈٹ کر ناشتہ کیا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرے نا؟ بس چلتا ہوں، دیر ہو گئی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کھڑے کھڑے چائے کے 2-3 گھونٹ بھر کر اس نے کپ ٹرے میں رکھا اور اس کا گال پیار سے چھو کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں تک گئی تھی۔ کب تک لوٹیں گے؟ 4-5 بجے تک، اس نے عجلت میں جواب دیا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں سیڑھیوں پر کھڑی رہی۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ سامنے والی چھت پر چلی گئی۔ ایک قدرے سانولی لیکن بے حد پرکشش لڑکی کھڑی اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ زینب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہ دعا نہ سلام، اس نے کاندھے اچکا دیے۔ عجیب پڑوسی ہیں۔ اندر آ کر وہ کچھ دیر کے لیے پھر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ وہ کچھ دیر سستی سے لیٹی رہی، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر کاٹن کا ایک خوبصورت سا لباس زیب تن کر کے وہ کچھ دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر جب وہ ہر پہلو سے خود کو سراہ چکی تو ناشتے کی میز پر آ بیٹھی۔ ہائے، اچانک ہی اماں بے طرح یاد آئی تھی۔ اس نے کب خود سے کبھی چائے گرم کر کے پی تھی۔ اماں اس کی مندی مندی آنکھوں کے پوری طرح کھلنے کا انتظار کیے بغیر ہی چائے کا گرما گرم کپ تھما دیا کرتی تھی۔ سردیوں میں تو اس کا لاٹ کا اپنا الگ ہی انداز تھا۔ وہ کچھ دیر تک اماں کا لاڈ پیار یاد کرتی رہی۔ ایک گرم آنسو ہتھیلی کی پشت پر ٹپکا تو وہ چونک اٹھی۔ آنکھیں پونچھ کر وہ ٹھنڈی پڑی چیزیں ہی کھانے لگی۔ یکایک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس پر انکشاف ہوا کہ احسن ٹھیک سے ناشتہ کیوں نہ کر سکا تھا۔ ناشتہ انتہائی بدمزہ تھا۔ سلائس پوری طرح سے سینکے نہیں تھے اور آملیٹ میں نمک کڑواہٹ کی حد تک زیادہ تھا۔ جو انڈا اس نے بوائل کیا تھا اس کی زردی پتھر کی مانند سخت تھی اور احسن اسے بتا چکا تھا کہ وہ صرف ہاف بوائل انڈا پسند کرتا ہے۔ انڈے کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر برتاؤ کرتے ہیں۔ اسے بارہا دہرایا ہوا جملہ یاد آیا۔ اماں اسے اکثر سمجھایا کرتی تھی، نمک ذرا ہاتھ روک کر ڈالا کرو، اس میں نمک فوراً گھلتا ہے۔ لیکن اس نے کب اماں کے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے پلو سے باندھے تھے؟ وہ تو اچھی بھلی ٹھیک ٹھاک نصیحتیں بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی۔ بے حد خجالت سے وہ بھی بد ذائقہ ناشتہ کرتی رہی۔
वाहिद चीज चाय थी जो जरा ढंग से बनी हुई थी, वरना तो हर शय उसके फोड़पन की नुमाइंदा थी। क्या सोचते होंगे एहसन भी? उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पहली मर्तबा कुछ बनाकर पेश किया और वो भी ऐसा बदमजा। चलो अभी तो इब्तदा है, आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट हो जाऊंगी। आज तो दोपहर का खाना भी बनाना है। दिल ही दिल में प्रोग्राम सेट करती वो मेज से उठी थी। कैसेट प्लेयर में नय्यरा नूर के गानों की कैसेट लगाकर वो बाहर सहन में चली आई। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। पिछले दिनों पड़ने वाली बेतहाशा गर्मी का जोर टूट चुका था। हवा में हल्की सी नमी बरसात की आमद का मश्ता सुना रही थी। सफेद सफेद बादलों के टुकड़े भी इधर से उधर तैरते दिखाई देते थे। दिल पहले ही खुशियों से भरा हुआ था, उस पर मौसम के सुहानेपन ने चार चांद का काम किया। वो सहन में रखे गमलों की तरतीब बदलते हुए होले होले गुनगुनाने लगी। घटा घन घोर घोर, मोर मचाए शोर, मेरे सजन आ जा रे। जैनब पीछे से आने वाली आवाज पर बुरी तरह से उछली थी। ओह आप! सामने फरखंदा आपा को देखकर उसकी जान में जान आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने करीब आकर उसे खुद से लगाया। कैसी हो गुड़िया? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। वो ताजगी से मुस्कुरा दी। एहसन कहाँ है? जी वो ऑफिस गए हैं, वो बिखरे बालों का जोड़ा बनाने लगी। ऑफिस? उन्हें ताज्जुब हुआ था, लेकिन उसने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी, अभी तो हफ्ता ही हुआ है ना। वो असल में हमारा प्रोग्राम बन गया है मरी वगैरह जाने का, शायद अगले हफ्ते चले जाएं, इसीलिए उन्होंने सोचा ये हफ्ता हाजिरी लगवाकर अगले हफ्ते की छुट्टी ले लें। अच्छा, वो कुछ सोचने लगी। अंदर बैठ सकते हैं हम लोग? ओह, उस पर से मनो पानी गुजरा था। आइए आइए ना, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। वो उनको लेकर अंदर चली आई। बैठे ना, आपके लिए चाय लाऊं? वो बेहद शाइस्तगी का मुजाहरा करते हुए बोली थी। फरखंदा आपा ने एक नजर कमरे की हालत जार पर डाली थी। बिस्तर की चादर आधी बिस्तर पर थी और आधी फर्श पर लटक रही थी। रात को ओढ़ी जाने वाली चादरें उसी तरह से फैली हुई थीं, यूं जैसे कोई बड़े एहतियात से उनके अंदर से निकल कर गया हो, मुबादा उनकी फूली हुई शेप खराब ना हो जाए। तपाई पर नाश्ते के झूठे बर्तन जूं के तूं पड़े थे और उन पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। रात उसने जो कपड़े तब्दील किए थे वो भी अब तक कोने में पड़ी कुर्सी पर ही महफूज थे। एक ही निगाह में फरखंदा आपा का जायजा मुकम्मल हो गया था। फिर वो जरा सी चादर हटाकर बिस्तर के कोने पर टिक गई। खाना खा लिया तुमने? खाना? नहीं, अभी तो नाश्ता किया है। वो बमुश्किल मुस्कुराई थी। मैं चाय बना लाती हूँ आपके लिए। वो उठने लगी थी। अरे नहीं, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। बैठो तुम, मैं तो यूं ही जरा तुम्हें देखने चली आई थी, और वैसे भी दोपहर के खाने का वक्त हो चला है। तुमने कुछ पकाया? उसने बड़ी मासूमियत से नफी में सर हिलाया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुस्कुरा दी। अभी हफ्ता भर तो गुजरा है शादी को, कहाँ रोटी हांडी के चक्रों में पड़ोगी। मैं खाना पका चुकी हूँ, नीचे आकर मेरे साथ ही खा लेना। जी अच्छा। उसने जल्दी से सादतमंदी से सर हिला दिया। और रात को भी कुछ करने की जरूरत नहीं, आज रात को मेरी तरफ से दावत है तुम्हारी और एहसन की। वो मुस्कुराई। असल में यही कहने आई थी मैं। तुम भी सोचती होंगी इतने दिन हो गए फरखंदा आपा ने तो अपने यहाँ बुलाया ही नहीं। दरअसल मैं चाहती थी कुछ दिन तुम दोनों आराम सुकून से रह लो, डिस्टर्ब ना करूं मैं तुम्हें, इसीलिए इतने दिनों में एक आध बार ही ऊपर आई हूं। हालांकि तौसीफ कितनी मर्तबा कह चुके हैं कि मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं। कह रहे थे नई दुल्हन क्या सोचती होगी। मैंने कहा रहने दें आप, इन मामलात को औरतें ज्यादा बेहतर समझती हैं, हर रोज जाकर उन्हें डिस्टर्ब करूं अच्छा नहीं लगता। वैसे 2 दिन से तो तुम भी गई हुई थी अपनी अम्मा की तरफ। जी बस जरा उदास हो गई हैं। खैर वो तो एक फितरी बात है, 10 बेटियां हों माँ तो तब भी एक के जाने पर दिनों उदास रहती है, और तुम तो उनकी इकलौती औलाद हो। बहलते बहलते ही जी बहलेगा उनका। अच्छा मैं चलूं? उन्हें कुछ ध्यान आया तो वो उठ खड़ी हुई। शाम के खाने का भी देखूं कुछ, कोई खास डिश पसंद हो तो बता दो मुझे, तुम्हारे लिए बनाकर खुशी होगी। कुछ भी बना लें। वो तकल्लुफ से मुस्कुरा दी। मुझे तो सभी कुछ पसंद है। 1 बज रहा है, तुम भी मेरे साथ ही चलो, खाना खाकर आ जाना। अभी तो बिल्कुल भूख नहीं, नाश्ता ही इतनी देर से किया था, फिर जरा सफाई वगैरह भी करनी है। उसने माजरत की। अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी है, जिस वक्त भूख लगे बिला तकल्लुफ चली आना, या इधर की खिड़की खोलकर आवाज लगा देना, मैं खुद ही दे जाऊंगी। आज कढ़ी चावल पकाए हैं मैंने, कढ़ी पसंद है तुम्हें? जी। उसने नीमदिली से सर हिला दिया। उनके जाने के बाद वो फिर अंदर चली आई। दीवार पर लगी घड़ी 1:30 बजा रही थी। उसने एक निगाह बिखरे हुए घर पर डाली।
اسے یاد آیا شادی سے پہلے جب وہ اماں کے ساتھ یہاں آئی تھی ہر شے بڑی نک سک سے درست تھی، کہیں ایک فالتو تنکا بھی نظر نہ آیا تھا۔ ظاہر ہے بے ترتیبی بھی وہیں ہوتی ہے جہاں ایک دو بندے ہوں، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو تو بکھراوا کرے گا کون؟ شام کو وہ دونوں قدرے دیر سے سو کر اٹھے تھے۔ زینب اٹھ کر باہر آئی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ احسن لائٹ آن کرتے ہوئے وہ بولی، اٹھ بھی جائیں، 7:15 بج رہے ہیں، فرخندہ آپا انتظار کر رہی ہوں گی۔ احسن نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھول دیں۔ جھوٹی، یہ بولو کہ بھوک بہت لگ رہی ہے، ورنہ تمہیں فرخندہ آپا کا اس قدر خیال کب سے ہونے لگا؟ زینب کو ہنسی آ گئی، اور یہ سچ ہی تھا۔ وہ پورا دن تقریباً بھوکی ہی رہی تھی، صفائی وغیرہ سے فارغ ہوئی تھی کہ احسن آ گیا تھا، پھر دونوں نے ہی نیچے جا کر کھانا کھانے کا خیال ملتوی کر دیا تھا۔ مجھے تو ایسی کوئی خاص بھوک نہیں، احسن نے کہا تھا، آفس میں بسکٹ وغیرہ کھا لیے تھے، تم اگر جانا چاہو تو۔ نہیں، اس نے بھی فوراً ہی انکار کر دیا تھا۔ احسن کے پاس سے اٹھ کر اس کا کہیں بھی جانے کا دل نہ کر چاہتا تھا، اور پھر محض کھانے کے خیال سے نیچے جانا اسے برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی فرخندہ آپا سے کون سی ایسی برسوں کی شناسائی تھی؟ شام کو دعوت میں تو جانا ہی تھا۔ شام تک بھوکی رہو گی؟ احسن نے پوچھا تھا۔ ناشتہ کیا تھا میں نے۔ مزہ آیا۔ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر وہ خفت سے ہنستی۔ سوری احسن، نمک کچھ زیادہ ہو گیا تھا، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ تم خود اتنی میٹھی ہو کہ ہر طرح کے نمک کا اثر خود زائل ہو جاتا ہے، وہ لگاوٹ سے بولا تھا۔ اچھا جناب، مسکا نہیں۔ وہ اٹھ کر اسے چڑھانے کو باہر بھاگ گئی تھی۔ احسن کو چائے بنا کر دینے کے بعد وہ تیار ہونے لگے۔ اس نے وہی پرپل شیشوں کے کام والا سوٹ منتخب کیا تھا جو وہ شادی سے قبل پہننے کے لیے بےتاب رہا کرتی تھی۔ ہاتھوں پیروں پر بڑی محنت سے نیل پالش لگا کر انہیں سنوارا، لمبے سیاہ بالوں کو دیر تک برش کیا، اور پھر لباس تبدیل کر کے چہرے پر بڑی نفاست سے میک اپ کیا۔ احسن نہا کر نکلا تو وہ تیار ہو چکی تھی۔ واؤ! وہ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھنکی۔ پہچان نہیں رہے کیا؟ اوہ، تم واقعی زینب ہو؟ ٹھہرو میں ذرا چھو کر تو دیکھوں، مجھے تو تم ایک سراب نظر آتی ہو اے حسین پری۔ دونوں نیچے آئے تو فرخندہ آپا برتن ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ کچن سے چاولوں کی بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ چلو، میں بس آواز دینے ہی والی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ خوشگواری سے بولی تھی۔ السلام علیکم۔ احسن نے بڑی محبت سے انہیں قریب جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میرا ہیرو بھائی تو شادی کرتے ہی بھول گیا، ہفتہ ہو گیا ہے شکل دکھائے ہوئے۔ احسن شرمندہ ہو گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ شادی کے بعد ان سے ملنے نیچے آیا ہی نہیں تھا، ورنہ تقریباً روز ہی سلام دعا کرنے آیا کرتا تھا۔ چلو، یہ دن ایسے ہی ہوتے ہیں، خدا تمہاری خوشیاں سلامت رکھے۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ زینب کو وہ عجیب میسنی سی خاتون معلوم ہوئی، بات جتا بھی دیتی تھیں، پھر لیپا پوتی بھی کرتی جاتی تھیں۔ دوپہر کو بھی ان کا رویہ کچھ ایسا ہی تھا، پھر احسن ان کے آگے کچھ زیادہ ہی مؤدب بن رہا تھا۔ ایک ناگواری کی لہر اس نے اپنے پورے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ توصیف بھائی اسے قدرے بہتر لگے۔ وہ ایک سنجیدہ، بردبار، لیے دیے رہنے والے شخص تھے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ چاول دم پر رکھے ہیں، گرم گرم کھانے کا مزہ ہی اور ہے۔ زینو آپا کے ساتھ ہیلپ کرواؤ، احسن نے اس سے صوفے پر براجمان ہوتے دیکھ کر آہستگی سے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ لائیں آپا، کچھ میرے کرنے کے لائق ہو تو۔ ارے نہیں بیٹا، تم بیٹھو اندر چل کر، سب کچھ تیار ہے، اب تو صرف نکال کر ٹیبل پر ہی رکھنا ہے۔ زینب کو ایک مرتبہ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے جتا رہی ہوں۔ وہ اوپر ہی تھی، چاہتی تو نیچے آ کر ان کا ہاتھ بٹا سکتی تھی۔ لائیے نا، میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے مجبوراً شائستگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کھانا واقعی بے حد لذیذ بنا ہوا تھا۔ زینب کو اماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آ گیا۔ خوش رنگ سالن، کھلے کھلے بھاپ نکلتے چاول، نہایت نفاست سے سجی ہوئی سلاد، خوش ذائقہ میٹھا۔ زینب ان کے ہاتھ کے سواد اور سلیقے کی موتری پھول گئی تھی۔ زینب بیٹا اور لو نا یہ کھیر۔ کھیر پکانے میں آپا لاسانی ہے، احسن بولا تھا۔ ان جیسی کھیر کوئی دوسری عورت بنا ہی نہیں سکتی، کیوں توصیف بھائی؟ بھائی یہ تم دونوں بہن بھائی کا معاملہ ہے، مجھے بیچ میں نہ ڈالو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ سب لوگ ہی ہنس پڑے تھے۔ زینو، فرخندہ آپا کو ہر طرح کا کھانا بنانا آتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی اسی خوبی نے تو مجھے ان کے اتنے قریب کیا ہے، تم بھی روز ان سے ایک کلاس لیا کرو۔ زینب کو الجھن ہونے لگی۔ احسن کی تعریفوں نے اسے زج کر دیا تھا۔ آخر اس قدر مدح سرائی کی ضرورت بھی کیا تھی؟
کھانے کے بعد چائے کا سلسلہ چلا. پھر فرخندہ آپا نے اسے ایک خوبصورت سوٹ اور 1000 روپے دیے. یہ لو، بہو ہو تم، میری بیٹی اور بھابھی بھی. بڑے چاؤ سے تمہارے لیے خریدا تھا یہ سوٹ میں نے. سوٹ واقعی دیدہ زیب تھا. زینب خوش ہو گئی. زینو تم چلو، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. احسن نے اسے اوپر بھیج دیا. وہ بھی جانتی تھی کہ احسن نے فرخندہ آپا سے رقم کی بات کرنی تھی، اسی لیے سعادت مندی سے سر ہلا کر وہ اوپر چلی آئی. فی الحال وہ لباس تبدیل کرنا نہ چاہتی تھی. اتنی محنت سے تو وہ تیار ہوئی تھی، تعریفوں کی صورت میں کچھ قیمت بھی تو وصول کرنی تھی. کیسٹ پلیئر آن کر کے وہ ہنی مون کے بارے میں سوچنے لگی. کتنا خوشکن تصور تھا احسن کی ہمراہی اور ایک خوشگوار سفر، جس کی یادیں تصویروں کی صورت میں ساری عمر کے لیے اس کے پاس محفوظ رہتی. ویسے سچ پوچھو تو ملک سے باہر ہنی مون منانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ماحول جتنا بھی اجنبی ہو، اتنا ہی دو افراد ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اس کے ذہن میں فارحہ کے تحریر کردہ الفاظ آئے تو وہ مسکراتی. ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہیں فارحہ کہ اب ہمارے درمیان میں کوئی خلا نہیں. اب یہ ساتھ امر رہے گا. ہماری محبتوں کے لیے ہر جگہ یکساں ہے. احسن بڑی آہستگی سے آ کر اس کے قریب بیٹھا تو وہ چونک گئی. آ گئے آپ؟ وہ بھرپور انداز میں مسکرائی تھی. پتا ہے میں کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ کہاں؟ اس نے زینب کی آنکھوں میں جھانکا. فارحہ کے پاس. وہ کھلکھلا کر ہنستی. خیالوں ہی خیالوں میں اس سے باتیں کر رہی تھی. پتہ ہے احسن، فارحہ کا کیا خیال ہے؟ کیا؟ وہ خاموش خاموش سا تھا. یہ کہ انسان کو اپنا ہنی مون ملک سے باہر منانا چاہیے. وہ کھلکھلا کر ہنسی. محترمہ فارحہ جب سے مسز فارحہ فیصل بنی ہے، ان کے خیالات میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. ویسے ٹھیک ہی تو ہے، وقت اور ماحول انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. ہم تو اپنے ملک کو پورا دیکھ لیں، وہی ہمارے لیے بہت ہے. دفتن اس نے احسن کے رویے کو محسوس کیا تھا. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی. کیا بات ہے؟ آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ زینو، وہ آپا کہہ رہی ہیں کہ فی الحال ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے. اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا. کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، لیکن پھر وہ بولی تھی. آپ تو کہہ رہے تھے کچھ روز قبل انہوں نے خود یہ پیشکش کی تھی. ہاں، دراصل آپا بہت صاحب کو خاتون ہے، دل میں بات نہیں رکھتی. احسن، اگر تمہیں کسی وقت پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو میں ضرور تمہیں یہ پیسے دے دیتی. لیکن بیٹا، فضول خرچیوں کی میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر تم ابھی لوگوں کا ہاتھ تنگ ہے تو کیا ضرورت ہے ہنی مون جیسی بیکار اور فرسودہ رسموں کو پورا کرنے کی؟ گھومنا پھرنا تو ساری عمر کا شغل ہے. آج نہ صحیح، چند سال بعد صحیح. مریض سواد کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے جن کو دیکھنے کے لیے آدمی کسی کا قرضدار ہو جائے. اس نے رک کر زینب کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا تھا. تو پھر؟ اس نے بڑے غصے سے پوچھا تھا. پھر زینب کیا خیال ہے؟ ہم کچھ دن بعد چلیں گے؟ اس نے جیسے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا. زینب سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگی. دیکھو نا، سمجھنے کی کوشش کرو. اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا. آپا کے انکار کے بعد اب دوبارہ ان سے پیسے مانگنے کی جرت نہیں کر سکتا. مزید ایسا کوئی شخص میری نظر میں ہے نہیں جو مجھے اتنی رقم ادھار دے گا. تو میں نے کب کہا؟ ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے. تو یہ موڈ کیوں آف کر لیا ہے؟ وہ مسکرایا تھا. نہیں تو، اس نے نفی میں سر ہلا دیا. آنکھوں میں نہ جانے کیوں اتنا پانی جمع ہونے کے لیے بے قرار تھا. وہ پلکیں جھپک جھپک کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی. بے وقوف لڑکی. احسن ہنس دیا تھا. اتنا دل پر لینے کی کیا بات ہے یار؟ دیکھو، ادھر دیکھو میری طرف. اس نے اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کیا تو زینب نے بمشکل نظریں اٹھائی تھیں. دیکھو زینو، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، چند ماہ صبر کر لو، پھر جہاں کہو گی وہاں لے کر چلوں گا تمہیں. چند ماہ میں ایسی کون سی تبدیلی آ جائے گی؟ اس نے قدرے خفگی سے کہا تھا. وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بس کہاں ہے نا چلیں گے اور ضرور چلیں گے. اب مسکرا دو پلیز. اس کا دل بالکل بجھ کر رہ گیا تھا. ایک ہی دن میں کتنے خواب بن لیے تھے اس نے، کیا کیا سوچ لیا تھا. یہاں تو وہ بات ہی نہ رہی تھی. وہ اداسی سے ہولے سے مسکرا دی. ایسے نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا. یہ زبردستی والی مسکراہٹ نہیں چاہیے. وہی شگفتہ شگفتہ دل فریب ہنسی جس نے پہلی مرتبہ ہی مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا، وہی ہنسی چاہیے. پہلی مرتبہ؟ وہ مصنوعی غصے سے ہنسی تھی. مجھے کیا خبر کب کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ تمہیں یاد نہیں؟ وہ اشتیاق سے بولا. مجھے تو ایک ایک لمحہ، ہر ملاقات کا ایک ایک نشان یاد ہے زینو. یاد ہے وہ ملاقات جو باسط بھائی کی دکان پر ہوئی تھی؟ زینب کو سب کچھ اچھی طرح سے یاد تھا.
ان سے ایسی بہت پرانی بات تھی، لیکن کچھ سننے کے اشتیاق میں اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ باسط بھائی کی دکان پر؟ ہاں، اس کی آنکھوں میں عجیب سے خوبصورت جگنو چمکنے لگے تھے۔ اس روز میں ایک ضروری کام سے وہاں گیا تھا، ایک ضروری کال کرنی تھی مجھے۔ باہر سے تمہاری دوست فارحہ کی آواز آئی، وہ باسط بھائی کو پکار رہی تھی، پھر ایک مدھر ہنسی کی جھنکار سنائی دی، جیسے کسی پہاڑی مقام پر بنے مندر میں نقرئی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ کبھی سنی ہے یہ آواز زینو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سنو گی؟ وہ شرارتی ہوا گدگدی کروں۔ خبردار، وہ اٹھ کر بھاگی تھی۔ احسن نے ہنستے ہوئے اس کی کلائی تھام لی، اس کی بھی پیش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھیں احسن، پلیز، آپ کو اللہ کی قسم ہے۔ وہ ہنس ہنس کر اسے دونوں ہاتھوں سے روک رہی تھی۔ بس یہی آواز سننا چاہ رہا تھا میں۔ احسن نے اسے تھام لیا۔ یہی ہے وہ دل فریب مدھر جھنکار۔ سنیے زینب، تم نے؟ زینب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہنس ہنس کر اس کی پلکیں گیلی ہو گئی تھیں۔ اس ہنسی کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں زینو، وہ دھیمے سے بولا۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا تمہاری ہر خوشی کو پورا کرنے کا، ہر خواہش مکمل کرنے کا۔ تم اداس مت ہوا کرو۔ تکلیف ہوتی ہے مجھے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا وعدہ مکمل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ شکوہ تو اس کے دل کی تہوں میں کہیں پڑا ہی رہ گیا تھا، تاہم احسن نے اگلے چند دنوں میں ہر ممکن طور پر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے ہر شام اماں سے ملوانے لے جاتا، وہاں سے واپسی پر کسی تفریحی مقام پر چند گھنٹے گزار کر وہ اسے کسی اچھی سی جگہ پر رات کا کھانا کھلاتا، گجرے دلواتا اور بائک پوری سپیڈ سے سیاہ سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے گھر لے آتا۔ زینب کا دل بہل گیا تھا، البتہ فرخندہ آپا کے لیے اس کے دل میں بے حد کدورت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب تقریباً روزانہ ہی اس کی خیریت دریافت کرنے آتی تھیں۔ زینب ان سے کھینچی کھینچی رہتی، اسے ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے احسن کو محض اس کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اس سے دل ہی دل میں ایسے خائف ہیں جیسے ایک ساس اپنی بہو سے ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اپنی نئی زندگی سے بے حد مطمئن اور خوش تھی۔ احسن کا پیار ایک سمندر کی مانند اسے اپنی موجوں میں بہا کر لے گیا تھا۔ تفاخر اور اپنے ہونے کا بھرپور احساس ہمہ وقت دھنک رنگوں کی طرح اس پر بکھرا رہتا تھا۔ اس روز چھٹی تھی، دوپہر کی بھرپور نیند لینے کے بعد وہ دونوں باہر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب زینب کی نگاہ سامنے والے گھر کی چھت پر گئی۔ وہی سانولی پرکشش لڑکی ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں ایک عجب سوچ کا عالم تھا۔ احسن، اس نے احسن کو مخاطب کیا، یہ آپ کے پشت کی طرف جو گھر ہے کن لوگوں کا ہے؟ کیوں؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے رہ گیا۔ ایک لڑکی کھڑی ہے وہاں چھت پر، خوبصورت سی، پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں نے اسے یہاں کھڑے دیکھا ہے، اس کا انداز عجیب سا ہوتا ہے۔ احسن آہستگی سے مسکرا دیا، ابھی کھڑی ہے؟ اچھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چلو ہم بھی اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلے آئے۔ زینب کچن میں آ کر چائے کے برتن دھونے لگی، ایک پھانس سی اس کی سوچ میں اٹک گئی تھی۔ احسن نے جس طرح لڑکی کے متعلق استفسار کیا تھا اور پھر بات کو بدل دیا تھا، اس سے زینب کو عجیب طرح کے احساسات نے آ گھیرا تھا۔ کیا وہ اس لڑکی کو جانتا تھا؟ اس کی موجودگی کا سن کر وہ اندر کیوں چلا آیا تھا؟ اس نے زینب کے استفسار پر لا علمی کا اظہار کیوں نہ کیا تھا؟ وہ عجب انداز میں مسکرایا کیوں تھا؟ بہت سے سوالات اس کے اندر ہلچل مچانے لگے۔ احسن باہر کسی گانے کی دھن پر سیٹی بجانے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ زینب نے اس سے پھر کوئی سوال نہ کیا، لیکن اس کے اندر بہت سے سوالات تھے۔